بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلیاً MN خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ حدیث کی کتابوں میں کتاب المناسک کے ذیل میں یعنی حج کے ذیل میں محدثین کرام خاص طور پر دو روایتیں نقل کرتے ہیں خواتین سے متعلق۔ حالانکہ خواتین سے متعلق یہ دو حدیثیں ہیں، انہیں بیان ہونا چاہیے تھا پردے کے باب میں، لیکن محدثین کرام ان دو حدیثوں کو خاص طور پر روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں حج کے ذیل میں، کتاب المناسک کے ذیل میں۔ اور یہ دونوں روایتیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ مشکات شریف کی کتاب ہے کتاب المناسک، اس کے ذیل میں یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسافر امرأۃ مسیرۃ یوم ولیلۃ الا ومعها محرم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات اور ایک دن کے برابر کوئی بھی سفر ہو عورت محرم کے بغیر نہ کرے، یعنی ایسا سفر جس میں رات آتی ہو، ایسا سفر عورت محرم کے بغیر نہ کرے۔ اکیلی خواتین کی جماعت کے ساتھ ہو یا اکیلی ہو، لیکن محرم اگر ساتھ نہیں ہے تو ایسا سفر جس میں رات آتی ہو، عورت محرم کے بغیر ایسا سفر نہ کرے۔ اب اس حدیث کو محدثین کرام نے ذکر کہاں کیا ہے حج کے ذیل میں؟ یہ بتانے کے لیے کہ سفر کتنا ہی مقدس کیوں نہ ہو، حج اور عمرے کا کیوں نہ ہو، محرم کے بغیر حج کا سفر یہ بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اسی کے بعد محدثین کرام ایک دوسری روایت نقل کرتے ہیں، جو روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور یہ روایت بھی بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی عورت سے یا کوئی عورت کسی مرد سے تنہائی میں ملاقات نہ کرے۔ بڑی سختی کے ساتھ فرمایا، لا یخلون، ہرگز کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں ملاقات نہ کرے۔ ولا تسافرن امرأۃ، اور ہرگز کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ جب یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ اکتتبت فی غزوۃ کذا وکذا، یا رسول اللہ میں نے اپنا نام لکھوایا ہوا ہے ایک غزوے میں، ایک جہادی لشکر میں، وخرجت امراتی حاجتاً، اور میری بیوی ہے وہ حج کرنے کے لیے جا رہی ہے محرم کے بغیر، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذهب فاحجج مع امراتک، اپنا نام جہادی لشکر سے کاٹو، اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ تم حج کرو، کیونکہ یہ سفر محرم کے بغیر ہوگا، اور محرم کے بغیر کتنے ہی مقدس سفر کیوں نہ ہو، محرم کے بغیر وہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے حج کا سفر ہو محرم کے بغیر ہو تو یہ حج گناہ کے ساتھ ہوگا، گناہ کے ساتھ ہو، حج گناہ کے ساتھ ہو۔ کوئی بھی نیکی اگر گناہ کے ساتھ ہوگی، جیسے میں نے وضو کیا پانی چوری کر کے یا پانی چھین کے، وضو میرا صحیح تو ہوگا لیکن یہ وضو قبول نہیں ہوگا۔ میں نے سحری چوری کے کھانے سے یا چھینے ہوئے کھانے سے میں نے سحری کی، روزہ رکھ رہا ہوں، ایک مقدس کام کے لیے میں نے راستہ غلط اختیار کیا، کہنے میں تو روزہ صحیح ہوا کہ صبح سے شام تک میں نے نہ کھایا نہ پیا، کچھ بھی نہیں کیا، دکھنے میں تو روزہ صحیح ہے لیکن یہ روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک سفر ناجائز سفر ہو، محرم کے بغیر ہو، یہ سفر چونکہ ناجائز ہے، لہٰذا اس کے نتیجے میں جو ہونے والا
عمل ہے حج کا عمل یا عمرے کا عمل وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو آج یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ بس حدیث، قرآن اور حدیث، اور خاص طور سے 3 کتابوں کو مانتے ہیں، قرآن، بخاری، مسلم، اور یہ فتنے انہی کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اب ان کی طرف سے ان کو یہ حدیثیں نظر نہیں آتی، کتنی صراحت کے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد ہی لشکر سے اپنا نام کاٹو، بیوی کے ساتھ حج کرو۔ کیوں فرمایا؟ اور یہ روایت بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ لہذا آج کل ایک نیا فتنہ اٹھ رہا ہے کہ خواتین کی بھی جماعتیں بننے لگی، صرف خواتین کی جماعتیں، 12 افراد کی، 20 افراد کی، 25 افراد کی، 100 افراد کی، 100 خواتین وہ اجتماعی طور پر کہاں جا رہی ہیں جی؟ عمرہ کرنے جا رہی ہیں، حج کرنے جا رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ خواتین جب ہوں گی ان کو کام کے لیے، تعاون کے لیے مردوں کی ضرورت تو ہوگی۔ یہ اپنے آپ کو کتنا ہی پارسا کہیں کہ جی کوئی فتنے کا خطرہ نہیں، ہم محفوظ ہیں، لیکن جب دین اس کی اجازت نہیں دیتا، آپ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی کتنی ہی ضمانت آپ دیتی ہوں، لیکن جب دین آپ کو اجازت نہیں دیتا محرم کے بغیر سفر کرنے کی، تو پھر اگر آپ یہ سفر کریں گے تو آپ کا فتوے کے لحاظ سے، دکھنے کے لحاظ سے یہ عمل کتنے ہی آپ کو صحیح نظر آ رہا ہو، لیکن چونکہ گناہ کے ساتھ یہ عمل ہوگا اس لیے یہ عمل قبول نہیں بلکہ مردود ہوگا۔ لہٰذا ہماری خواتین خاص طور سے ان سے میری درخواست ہے کہ اس طرح کی جو آج کل تحریکات چل رہی ہیں، اس طرح کی تحریکات سے، ترغیبات سے احتراز کیجیے اور شریعت کی 100% پابندی کے ساتھ حج اور عمرہ ادا کیجیے۔ اگر محرم میسر نہیں ہے تو چونکہ ایک معقول عذر ہے، لہذا محرم میسر ہونے تک آپ پہ حج بھی فرض نہیں ہے۔ جس طرح اگر توشہ نہ ہو اور سامان سفر کا خرچ نہ ہو، ٹکٹ کے پیسے نہ ہو، جیسے وہ عذر ہے، اسی طرح ایک عورت کے لیے یہ بھی عذر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔